کئی سال پہلے شاہ جہاں نے ممتاز کی یاد میں ایک تاج محل تعمیر کروایا تھا اور اب ہارون آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں 16 آر میں مریم لاج نے اپنے شوہر کی یاد میں بچوں کی لازوال محبت میں لاج محل تعمیر کروا دیا، جو دنوں میں ہی شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ براعظم ایشیا کی پہلی خاتون کا اعزاز حاصل کرنے والی مریم لاج، جس نے اپنے بچوں کی لازوال محبت اور خاوند ملک قیوم کی یاد اور اپنی ثقافت سے لگاؤ میں لاج محل تعمیر کروا کر محبت کی نئی داستان کو جنم دیا ہے۔ 30 کنال پر مشتمل اس محل کی 4 دیواری 15 فٹ اونچی اور محل کا داخلی دروازہ جو 2 حصوں اور 4 میناروں پر منقسم ہے، اپنے اندر قلعوں کی داستان سمائے آنے والوں کا خیر مقدم کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس قلعے کو بنانے کا مقصد جو تھا اس میں 3-4 چیزیں شامل ہیں جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بغیر وجہ یا ریزن کے یہ چیز وجود میں نہیں آئی۔ اس میں ایک سب سے بڑی جو ریزن تھی وہ ایک ماں کی ممتا ہے، ایک ساتھی کا ساتھ ہے۔ اب ساتھی کا ساتھ کیسے ہے یہ آپ پوچھیں گے، وہ اس طرح ہے کہ میں ایبٹ آباد رہتی تھی اور ملک صاحب اللہ میاں کو میرے ہسبینڈ جو تھے وہ پیارے ہوئے تو ان کی قبر ادھر 16 آر میں ہارون آباد میں ہے، تو ان کی محبت میں ایبٹ آباد سے کھینچی چلی آئی اور ان کی محبت میں ایک محل بن گیا ان کی یاد میں، کیونکہ میں دروازے سے دیکھتی ہوں تو مجھے سامنے ملک صاحب نظر آتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ چوتھی بات جو ہے جو میں ضرور بتانا چاہوں گی سب لوگوں کو، ساری دنیا کو، خصوصاً پاکستان کو، کہ یتیم کی یتیمی سے ڈریں مت۔ یہ جو محل کا وجود آیا ہے، اس کو محل کہہ لیں، اس کو قلعہ کہہ لیں، یہ صرف اس چیز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آیا ہے کہ کوئی میرے بچوں کو یتیم نہ کہے، کہ یتیم کی یتیمی سے مت ڈریں، اس سے مت گھبرائیں۔ جو یتیم نظر آتا ہے تو نبی پاک کی حدیث کو سامنے رکھیں۔ اور 5ویں جو لاسٹ بات ہے وہ ثقافت، اپنی ثقافت سے محبت ہے، اپنی ثقافت سے محبت کریں۔ اس محل میں، اس قلعے میں میں نے سارے پاکستان کی ثقافت جو ہے وہ اپنے محدود وسائل میں رہ کے اکٹھی کی ہے، صرف نیو جنریشن کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ اپنی ثقافت کتنی خوبصورت ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ ثقافت کتنی خوبصورت ہے تو آئیں، وزٹ کریں، دیکھیں آگے کہ ثقافت کیا چیز ہے۔ اور پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ میرا میسج ہے کہ اپنے بچوں کو اڑائیں، آسمان دکھائیں، پڑھائیں، لیکن ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین مت کھینچے، کیونکہ جس کی زمین نہیں ہوتی اس کا آسمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنی زمین سے جوڑیں، اپنی بنیاد سے جوڑیں، اپنی ثقافت سے محبت کریں اور اس کو اپنا فخر کے طور پہ اس کو آپ کیری کریں، اس کو آن کریں، اور آپ لوگوں کے دم سے ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ پیرنٹس اور بچوں دونوں کے لیے میرا میسج ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ محل کے 15 بیرونی دروازوں کے فن تعمیر کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، جبکہ لاج اور محل کے اندر شاہانہ اور زمانہ قدیم کی سجائی گئے اشیاء، ثقافت اور روایات کی انمنٹ یادیں اپنے اندر سموئے ہوئے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی نظر آتی ہیں۔ اس لاج محل نما قلعہ کی خوبصورتی اور روب کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے بڑے بڑے مطمئن برج کمل کی پتیوں سے آراستہ، جبکہ گنبد نما برجیاں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ جی باجی نے اپنی خامد دی محبت دے وچ آ کے ایک قلعہ تیار کروایا، محلہ تیار کروایا، جو اسی شروع تو اینڈ تک اسی خود تیار کیتا ہے اور بہت اچھا بنیا، شاہکار قلعہ بن گیا اس ٹائم۔ مریم لاج اور ان کے محل کا ذکر کبھی افسانوں میں تو نہیں ہوگا، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی جب لوگ اس عمارت کو دیکھیں گے، ان کی بچوں کے ساتھ غیر معمولی داستان، محبت اور خاوند کا ذکر ضرور آئے گا۔